جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اب شو میں میری موسٹ فیوریٹ سنگر جو ہے نا وہ جوائن کرنے والی ہیں. جیسے کہ عطا اللہ صاحب نے کہا تھا کہ آج 14ویں کا چاند ہے، تو ایک چاند وہاں اور ایک چاند ہمارے سیٹ پر آنے والا ہے جناب. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ون اینڈ اونلی پریا پرویز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دیر سے مجھے کب سے وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے، جب سے میں نے شو سٹارٹ کیا ہے تب سے میں آپ کو اپنے شو میں بلانا چاہتی ہوں کیونکہ آپ میری موسٹ فیوریٹ سنگر ہیں. اور آپ کے لیے میں لاہور آ کے میں لاہور میں کر لوں گی انٹرویو. آپ ادھر کراچی میں نہیں آ رہی تو میں ادھر کر لیتی ہوں. تھینک یو سو مچ. بلکہ میں خود بڑی ایکسائٹیڈ تھی جب سے آپ نے یہ ہم کی مارننگ شروع کی ہیں، اور ہمیشہ میں نے سوچا کہ جب بھی کراچی جاؤں گی تو ضرور بیٹھوں گی، کیونکہ نور میرا خیال ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے واقعی ملنے کا دل چاہتا ہے. یہ دیکھا نا ان کی سویٹ سویٹ باتیں، ان کی جو پیاری سی شکل ہے، یہ ان کی باتیں کی مٹھاس جو ہے ان کے چہرے پہ بھی نظر آتی ہے کیونکہ دل کی بہت اچھی ہے. پھر جی ماشاءاللہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، آپ نے ریورس گیئر لگایا ہوا. جب میں آپ کو دیکھتی ہوں یو لک مور پریٹی، مور بیوٹیفل، مور فریش. اس کا راز کیا ہے؟ نور میرا خیال ہے واقعی کوئی وہ جو دنیا سے ریلیٹڈ جو ٹینشنز ہوتی ہیں جس میں بہت ساری فکریں، جیلسی ہو گئی، ہر وقت کوئی نہ کوئی روگ لگا کے بیٹھے رہنا، میرا خیال ہے اس سے میں کافی دور ہوں. بینگ ٹو ریئلسٹک میں کافی سارے مسئلوں سے میری آزادی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بہت حقیقت کے قریب ہونا لگتا ہے کہ ضروری ہے. تو وہ بس کبھی دل چاہ رہا تھا، ابھی بہت زیادہ گین کیا ہوا تھا کافی عرصے سے، تو میں کہ یار اور اب بہت کم تھوڑا سا کم کر لیتی ہوں تو شاید کچھ تھوڑی سی نیونس آ جائے گی. عطا اللہ صاحب سے بھی ہم پوچھ رہے تھے تو انہوں نے بڑا چاند کا بڑا خوبصورت شعر مجھے سنایا بھی، اور میں نے بھی اس کو یہی کہا، میں نے کہا ایک چاند ادھر ہے اور ایک ہمارے پاس بیٹھا ہے. آپ کیا ہے نا، یہ آپ کے میں بڑی فین ہوں، اور ماشاءاللہ حسین ان کا جو بھی گاتے ہیں شاعری اور مجھے انفیکٹ 485 البم ریلیز کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا ہے. سر ماشاءاللہ آپ پاکستان کی مطلب ہمارا نام آپ نے پاکستان کا اتنا اونچا کیا، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب یہ آپ کا نام آیا اس میں؟ پھر آپ مجھے بتایا تھا کوئی ایوارڈ بھی ملا آپ کو. پاکستان نے مجھے جنم دیا، پاکستان نے مجھے اتنی عزت دی، پاکستان نے مجھے یہ مقام دیا، مجھے ایک شناخت دی. میں تو کئی جنم بھی پیدا ہو کہ اس کا احسان نہیں اتار سکتا. ویسے ہماری پنجاب کی مٹی کتنی زرخیز ہے، یہاں سے ماشاءاللہ کیا کیا ستارے نکلے ہیں، کیا کیا بڑے بڑے آرٹسٹ نکلے ہیں. بے شک اس میں بالکل بالکل. بابا بلے شاہ، روشن آرا بیگم، مہدی حسن، نام لیتے ہوئے تھک جاتے ہیں ہم بڑے غلام. پریا پرویز جی، ہائے ہائے میری تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ دل ہوا جب آپ نے یہ گانا بنایا بسنت پہ، مجھے یاد ہے کہ جب یہ گانا آیا تھا ہر جگہ پہ یہ گانا چلتا تھا. ابھی بھی دیکھیں نا، مطلب ابھی بھی آپ کا نام آتا ہے ذہن میں، وہ آتا ہے، اور ابھی بھی جب وہ گانا سنتے ہیں تو اتنا وہ ایک دم سے ہر سال نیا لگتا ہے. اور بسنت کا ذکر آیا اور اس گانے کا ذکر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. بسنت وہ اور یہ گانا مطلب میچ ہو گیا. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا گانے کا؟ نور میری جو ایک ٹیم جو میرے لیے کام کرتی تھی وہ بیسکلی ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ لوگ تھے. جی. تو وہ جب ان کے جنگلز گاتے گاتے ایک دن اچانک میرے فادر میرے ساتھ جاتے تھے ہر جگہ پہ، تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ ان کا ایک البم کیوں نہیں بناتے. تو جو وہاں پہ ہیڈ کر رہے تھے ایجنسی کو، انہوں نے کہا کہ ہاں وائی ناٹ، بیکاز میں بھی ایک بڑا فرسٹریٹڈ سا میوزیشین ہوں، تو میں بناتا ہوں ایک البم. تو ہم نے بس وہ 12 گانے بنائے، اس میں سے کانسیپٹ بیس کر کے ہم گانے بناتے تھے. تو ایک ان میں سے بوکاٹا بھی تھا، پتنگ باز. میرے لیے نئی بات اس لیے نہیں تھی کیونکہ میرے 2 ہی بھائی ہیں، بہن کوئی نہیں ہے. تو وہ میرے ساتھ اتنی پتنگیں ہم لوگ بچپن سے اڑاتے تھے. خود بھی اڑاتی تھی پتنگ؟ ہاں، بلکہ بناتی بھی تھی. وہ جو ایک ہوتا ہے نا شاپنگ بیگ کی پتنگ میں بڑی اچھی بنا لیتی. وہ ہوتا ہے نا لڑائی. جو آپ کے گھر والے، جیسے آپ نے کہا 2 بھائی ہیں، تو گھر والے مان گئے تھے، ایکسپٹ کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے آپ بننا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا ہاں، میرے فادر نے کافی میجر
اسٹیپ لیا میرے لیے, کیونکہ خاندان جو تھا, ابو کو انہوں نے گانے بالکل نہیں دیا, کیونکہ ان کے جینز میں تھا, وہ بڑا اچھا گاتے ہیں, بڑی اچھی آواز ہے ان کی, مگر وہ میرے دادا نے کہا کہ میں گانا الاؤ نہیں کر سکتا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ تم میری انفلفلڈ ڈیزائر ہو ایک, اور میں تمہارے لیے اسٹیپ لے سکتا ہوں کہ تم جاؤ اور گاؤ. اور آف کورس انہوں نے اس وقت یہ نہیں سوچا ہوگا, مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے فیل تھا کہ شاید کچھ ہو جائے گا. سر آپ کا بھی, میں نے آپ کی فیملی بھی بالکل اگینسٹ تھی. میں نے جیسے پہلے نور تمہیں بتایا کہ ہم ٹرائبل پٹھان ہیں. جی جی, تو ان میں تو وہاں آج بھی گانا گھر سے نکال دیا تھا گانے کے چکر میں. گھر سے کیا خاندان سے ہی نکال دیا. پھر بعد میں سنا ہوگا کچھ اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں ملا, میں سیلف میڈ آدمی. آپ کو لیکن ماشاءاللہ پھر اللہ نے وہ جائیداد دی. نہیں وہ تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن پھر میں ویسے بتا رہا ہوں. نہیں سن لے تو اب پہلے نفرت کرتے تھے, اب گوارا کرتے. نہیں لیکن مشکل ہوگا پھر وہ وقت جب آپ کو فیملی کی سپورٹ نہ ملے, تو آپ نے, مجھے لگتا ہے درد جو آواز میں ہے وہ آدھی فیملی نے ڈال دیا. جی بالکل, میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو دکھ کی چپ ہے وہ تو اللہ نے ڈالی جی, لیکن پالش ضرور کیا حالات نے کر دیا, محرومیوں نے یہاں تک پہنچا دیا. سریہ, آپ نے بہت چھوٹی عمر سے گانا شروع کیا اور سیکھا آپ نے, باقاعدہ ٹریننگ لی. ہاں, میں ٹی وی کافی بچپن سے جاتی تھی, کیونکہ میرا پوری فیملی جو مدر سائڈ سے ہے, صدیقی سارے جو ہیں, طلعت صدیقی میری خالہ ہیں, ناہید اور عارفہ میری کزنز ہیں. ان کی وجہ سے ایک تو میرے لیے بڑا ایک ایزی سا ایک تھا کہ اچھا یار وہ سارے اکثر چینل جاتے رہتے ہیں تو میں بھی چلی جاتی ہوں, تو میں عارفہ کے ساتھ اکثر جایا کرتی تھی. مگر اس کے بعد پھر 94 میں نے استاد رکھے, اور گوالیار گھرانے سے میرے استاد کا تعلق ہے. خیر اب تو وہ نہیں ہے, مگر ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے بس جو میں آج تک کر رہی ہوں, کیونکہ وہ بہت بڑے درویش تھے. غلام حسین شگن صاحب کے بھائی تھے, کزن, اور بس ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. اور اس کے بعد 94 میں وہ آنا شروع ہوئے, 96 میں نے البم ریلیز کر دیا. کیا بات ہے, مطلب 2 سال میں. بالکل, ون 2 ایئرز. تو بچپن سے گنگناتی ہوں گی نا, بچپن سے وہ اسکول سے. تو اپنا فیوریٹ میں نے ساولہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے